السلام علیکم دوستو، اظہر ٹی وی میں خوش آمدید۔ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ جب قصے اور کہانیاں نسل در نسل آگے بڑھتی ہیں تو ان میں حقیقت اور سچائی نمایاں ہو جاتی ہے اور لوگوں کا ان پر اندھا یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے قصے کہانیاں افسانوں سے نکل کر حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی انسانی جسم کے متعلق مفروضوں اور کہانیوں کو شامل کریں گے جن پر ہم خود بھی اندھا یقین رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے بارے میں سمجھاتے ہیں، مگر اصل میں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو چلیے دوستو، بنا دیری کے آپ کو ان مفروضوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مفروضہ نمبر 1، ہم صرف 10% دماغ استعمال کرتے ہیں۔ فلموں، رسالوں اور اخباروں کی وجہ سے یہ تصور عام ہے کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% ہی استعمال کرتا ہے، اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے دماغ کا 100% استعمال کرنے لگے تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کے خیالات پڑھ سکیں گے، بہترین انویسٹر بن سکیں گے اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ لیکن کیا ہوگا دوستو اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دماغ کا یہ 10 والا قصہ مضحکہ انگیز حد تک غلط ہے؟ جی ہاں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کے تمام حصوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ چاہے کتاب پڑھ رہے ہوں، موسیقی سن رہے ہوں، چل پھر رہے ہوں یا پھر سو رہے ہوں، آپ کے دماغ کے بیشتر حصے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر دماغ کا 90% حصہ واقع استعمال نہ ہوتا تو یہ ممکن ہونا چاہیے تھا کہ دماغ کا 90% حصہ آپریشن کر کے نکال دینے کے بعد بھی لوگ نارمل کام کرنے کے قابل ہوتے، اور دماغی بیماری کی وجہ سے دماغ کے کچھ حصوں کے ضائع ہو جانے کا بھی کچھ اثر نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ صرف ایک غلط خیال ہے کہ انسان دماغ کا صرف 10% حصہ ہی استعمال کرتا ہے۔ دراصل دماغ کے ہر حصے کا کچھ نہ کچھ مخصوص کام ہوتا ہے، اور یہ تمام حصے مل کر وہ شخصیت بناتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ مفروضہ نمبر 2، قوت حس صرف 5 ہے۔ بچپن سے ہمیں حواس خمسہ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، جیسے دیکھنا، سننا، سونگھنا، محسوس کرنا اور ذائقہ، لیکن ہمیں بخوبی پتہ ہے ہمارے اندر اس سے کہیں زیادہ محسوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اعصابی سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کے اندر حواس کا ایک مجموعہ ہے، اور کچھ مانتے ہیں کہ چھٹی حس بھی ہوتی ہے اور آنے والے کسی وقت کی خبر دیتی ہے۔ مگر دراصل دوستو، انسان کے پاس 21 سے زائد حواس ہیں، جن میں سردی اور گرمی کا محسوس ہونا اور توازن کو بیلنس رکھنے کے حواس شامل ہیں۔ مفروضہ نمبر 3، سردی صرف سردیوں میں لگتی ہے۔ دوستو، سردی صرف سردیوں میں ہی لگتی ہے، یہ صرف ایک غلط مفروضہ ہے۔ دراصل سردی لگنے کا موسم سرما سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ گرمی کے موسم میں بھی ویسی ہی لگ سکتی ہے۔ دراصل موسم گرما میں نزلہ اور زکام عام طور پر جون اور اکتوبر کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ کو سر درد، ناک بہنا، خراش اور گلے کی سوزش، بخار اور جسم میں درد ہو سکتا ہے، اور وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو سردیوں میں سردی لگنے پر ہوتی ہیں، جس کے بعد آپ کے جسم کا درجہ حرارت گرنے لگتا ہے، جس سے سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا باہر کے موسم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ مفروضہ نمبر 4، جلے پر فوراً تیل لگانا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ خیال عام ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس حصے پر فوراً تیل لگانے سے جلن فوراً ختم ہو جاتی ہے، جو کہ دوستو سچائی کے بالکل برعکس ہے۔ دراصل ایسا کرنے سے جلد کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور زخم کی حدت اندر ہی رہ جاتی ہے اور مزید تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ دوستو، اس کے بجائے جلے ہوئے حصے پر فوری طور پر کوئی ٹھنڈی چیز لگانی چاہیے، جس سے درد سے راحت ملے گی۔ مفروضہ نمبر 5، چھینکتے وقت دل رک جاتا ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر اکثر ایسی پوسٹ گردش کرتی ہیں کہ چھینکتے وقت انسان کا دل رک جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ چھینک کا مقصد سانس کی نالی میں موجود مادوں کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران کبھی کبھار سینے کے پھٹوں کی دباؤ کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بلڈ ویسلز پر پریشر کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے وقتی طور پر بلڈ پریشر تبدیل ہو سکتا ہے، مگر اس سارے عمل میں دل کے رکنے کی بات کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مفروضہ نمبر 6، پسینہ آنے سے چربی پگھلتی ہے۔ لو جی، یہ تو ہمارے موٹے جسم والے بھائیوں کی بات آ گئی، جو اکثر پسینہ بہا بہا کر یہ سوچ کر نا امید ہو جاتے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد بھی ان کے جسم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بیٹھ کر پسینہ بہانے سے ان کی چربی پگھلے گی اور وہ پتلے ہو جائیں گے، مگر ٹھہریے جناب، یہ بات سراسر غلط ہے۔ پسینہ آنے سے چربی اور موٹاپے میں کمی نہیں آتی، البتہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ضرور ہوتی ہے۔
इसी बात को बुनियाद बनाते हुए मार्केट में स्लिम बेल्ट को वज़न कम करने के तरीके के तौर पर भेजा जाता है, मगर साइंसी तौर पर यह बिल्कुल गलत फहमी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और अज़हर टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।